یہ عطا بصیری صاحب بزرگوں کے موجودہ سے زیادہ نشین ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ مخدوم معین گلانی میرا خیال ہے، اور گردیزی۔ گردیزی، اور وہ ادھر رہتے ہیں۔ ابھی آپ کی ملاقات بھی ان سے کرواتے ہیں۔ تو یہ بابا جی بڑے قصور کے، بلکہ پورے پاکستان کی بڑی مشہور ہستی ہیں۔ انڈیا کی جو فلم ہیر وارث شاہ بنی ہے، جی، اس میں جو ایک مخدوم بابا کا ایک کریکٹر آپ کو اس میں دکھایا گیا، وہ یہی بابا جی ہیں۔ مخدوم بابا بھی کہتے ہیں بابا جی کو، اور مخدوم عبدالخالق کے نام سے بابا جی مشہور ہیں۔ ابھی ہم ان کے جو سجادہ نشین آپ کو ناظرین، ابھی ہم بابا مخدوم عبدالخالق گردیزی کی زیارت کے لیے ان کی درگاہ جا رہے ہیں۔ مخدوم عبدالخالق گردیزی 1600 عیسوی میں تقریباً 400 سال پہلے ملتان اور گرد و نواح سے ہجرت کر کے یہاں قصور تشریف لائے۔ آپ حضرت سید یوسف شاہ گردیزی ملتانی، جن کا بوڑ بازار ملتان میں دربار ہے، ان کی اولاد سے ہیں، اور باقی گردیزی سادات جو ملتان سے ہجرت کر کے سب سے پہلے راولپنڈی کے علاقے کلس سیدہ سے آگے کشمیر روڈ پر دان گلی کے مقام پر سید احمد شاہ صاحب نے قیام کیا، اور پھر ان کی اولاد باراکو سید منور شاہ سچیار گردیزی اور باقی ان کی اولاد آگے چلتے چلتے کشمیر میں منتقل ہو گئی۔ تو یوں گردیزی سادات پورے کشمیر میں اور یہاں قصور میں آباد ہیں، جن کا تعلق ملتان کے معروف صوفی بزرگ سید شاہ یوسف گردیزی سے ہے۔ ہم یہاں پر ان کی اولاد کے جو دیگر بزرگ ہیں بابا عبدالخالق گردیزی کے، ان کے مزارات کی بھی آپ کو زیارت کرائیں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر 400 سال گزرنے کے باوجود بھی چند گھر گردیزی سادات کے ہیں، کیونکہ تقریباً تمام بزرگوں کی نسل سے ایک ایک اولاد کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور اب ہم موجودہ صاحبزادہ صاحب جو 3 بھائی ہیں، ان میں سے ایک سید معین شاہ صاحب گردیزی صاحب سے ملاقات کریں گے، ان سے بھی ان بزرگوں کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ تو یہ گردیزی سادات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے خاندان کے بزرگوں کو، یہ دیکھیں کہ ضلع مظفر گڑھ جتوئی کے علاقے کے ایک کی طرف سے بینر لگایا گیا ہے، تو جتوئی مظفر گڑھ میں اس قصور سے ان کی نسبت ہے، بے شمار لوگ وہاں سے بیعت ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے جو پہلے جمعیت علماء پاکستان کے بھی ایم این اے رہے ہیں، سردار عبدالقیوم جتوئی، وہ بھی اسی سلسلے سے اور اسی آستانے سے وابستہ ہیں۔ تو بے شمار لوگ اس آستانے سے قادری اویسی سلسلے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلاف کے ساتھ ہم رابطہ رکھیں، ان کی قبور میں حاضری دیں، اور موجودہ جو سجادہ نشین ہیں ان کا باہم رابطہ ہونا چاہیے۔ جیسے کشمیر کے ضلع باغ میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پیر بھائی پیر نیاز علی شاہ صاحب، جو سیال شریف سے ان کو خلافت حاصل تھی، ان کا مزار ہے۔ اس طرح کے سجادہ نشین حضرات کا ادھر رابطہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ان بزرگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، تو اس یادگار کو بھی انہوں نے محفوظ کیا۔ یہ انشاءاللہ ہم آپ کو دیگر بھی گردیزی سادات کے جو اولیاء کرام ہیں ان کے زیارات پر آپ کو لے کر جائیں گے، تاکہ یہ محبت کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فیروزہ رہے۔ ابھی ہم مخدوم سید معین الدین گردیزی سے ملاقات کی ہے، وہ گفتگو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ مخدوم سید معین الدین گردیزی نے اپنے لائبریری سے سادات گردیزی کے شجرے دکھائے،
اور بالخصوص تاریخ سادات کے مصنف سید اصغر علی شاہ جعفری گردیزی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وہ ہمارے بزرگوں کے پاس آتے تھے اور ان کے دیے ہوئے شجرے آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے دیگر دستاویزات کے ذریعے یہ بتایا کہ کس طرح مختلف حکمرانوں نے رنجیت سنگھ کے دور میں گردیزی سادات کی اس درگاہ کو مستثنیٰ قرار دیا۔ تو یہ سید اصغر علی شاہ صاحب کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ قصور میں عبد الخالق گردیزی کی درگاہ ہے اور عطا قصوری صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بلکہ یہ ہمارا فیچر صاحب سے اس حوالے سے ملاقات بہت سی کرائی۔ چیزیں پرووائڈ کریں گے جی ہاں، اور پھر یہ ہمارے تاریخ دان ہیں پھر زندہ کریں گے۔ اور ان کی جو حضرت کو جب مہاراجہ رائے سنگھ ادھر رہنے نہیں دیتا تھا تو رائے سنگھ کا رواج تھا کہ پہلی رات دلہن کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ آپ کی ایک سیدزادی تھی تو وہ شاگرد تھی، اس کے باپ نے آ کے کہا حضرت میری بیٹی سید ہے تو آپ کی شاگرد ہے، کریں بسم اللہ کریں۔ ادھر سے نا آپ ادھر ہو جاتے ہیں تو ہم ادھر ہو جاتے ہیں۔ چیئر اچھا ماشاء اللہ جی۔ اچھا یہ کوئی قصوری صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی انڈیا کی جو فلم ہے بارش، اس میں بھی بزرگوں کا ذکر ہے، وہ کس طرح ذکر ہے؟ آپ دیکھیں وہ بھی ہے تو یہ مہاراجے آتے رہے ادھر، مہاراجہ ہرنام سنگھ، مہاراجہ شام سنگھ، اٹاری والے، جفا شاہی، دارحد سکھا شاہی، یہ تو میں نے نیٹ سے نکالا لیکن جو ہمیں وہ اسناد دیکھیں گے سندھ تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اوریجنل میں۔ تو برٹش گورنمنٹ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھ کے گئی، وہ انہوں نے کہا کہ سید غفور شاہ صاحب جو ہیں یہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کپڑے دیتے ہیں، اس لیے انہیں ٹیکس لگان مافیا معاف کیا جاتا ہے۔ لم کا مطلب ہے مہر، اسٹیمپ۔ تو چیئر اور لے آؤ ایک۔ اچھا تو ویسے تو حضرت ان کی بات بعد میں بتاتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، انہیں جا کے کہہ دو مہاراجہ رائے سنگھ سے، وہ اکبر بادشاہ کا راجہ تھا، تو کہہ دو جا کے کہ یہ حرکات و سکنات اچھی نہیں ہے اور ہماری بیٹی جو ہے سیدزادی وہ تمہارے پاس نہیں آئے گی، تو اس کام سے کرتوت سے باز آؤ۔ وہ نہ آیا، آپ نے ایک بار پیغام بھیجا، اس نے وہ ہاتھی بھیجے، پیادے آپ نے بھیجے، لے کے آؤ، پیالہ پکڑا ہوا تھا آپ نے ہاتھ میں، وہ یوں تھا مارا، وہ سارا شہر ہی دفن ہو گیا۔ حضرت بابا کمار چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پھر ان کا جو ہے نا ادھر سے آپ کو تنگ کرتے تھے یہ لوگ، ادھر سے پھر وہ چلے گئے پسرور، تو کمال پور چشتیاں۔ ہاں یہ بڑی بات، میں نے وہ تاریخ پڑھی ہوئی، میرے پاس وہ میرے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو وہ میرے پاس آپ کے ایک ڈرائیور تھے، اڈا میں گاڑی چلاتے تھے، وہ کتاب ان کے پاس تھی، جبہ بعد میں پرنٹ ہوئی ہے میرے پاس، وہ عمر آل فروخ آپ وہ میرے پاس پرانی کتاب، اس میں شجرہ بھی تھا، اس میں ایون کہ ان کی جو اس زمانے کی جو گردابری کی نقلیں تھیں، اس میں جو جمع بندیاں تھیں، اس میں وہ پرنٹ تھے، وہ میرے پاس، وہ پھر انہوں نے جبہ کتاب جو لکھی ہے، جبہ میں بھی مخصوص کتابوں میں شجرہ ملایا جی جی، اور اس میں جدت کر کے نا یہ جس طرح یہ بڑے سے صفات ہیں اس کو میں نے جو ریڈیوس کر کے پیج پہ لے کے آیا ہوں۔ ہاں وہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اس کو جو مطلب اس سارا کا شجرہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے بزرگ کمال چشتی صاحب اور ہمارے جو بزرگ ہیں یہ آستانے کا کوئی آپس میں کوئی روحانی تعلق ہے، گردیزی سادات، اللہ اکبر۔ تو یہ آج کے دن جو ہے نا تو انشاءاللہ زندہ پھر آتا رہے گا۔ بہت خوشی ہوئی۔